बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 174 से हम पढ़ रहे हैं। ये यहूद और नसारा दोनों को अल्लाह ताला मुखातिब करके बता रहे हैं कि ये जो हराम और हलाल इन्होंने अपनी तरफ से बना रखा है, ये जो है इसके हवाले से ये मुतनब्बे हो जाएं। तो फरमाया, ये अहले किताब तो जानते थे कि यही हक है, यानी जो किताब में उनको दिया जा रहा है, जो वही की सूरत में उन पे नाजिल हो रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और जो उनके सामने रखा जा रहा है, उनको पता है कि ये हक है। उनकी किताब खुद भी इस बात को बता रही है कि ये हक है, लेकिन उन्होंने इसे छुपाया। हकीकत यह है कि जो लोग उन बातों को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में उतारी हैं, और उसके बदले में दुनिया की बहुत थोड़ी कीमत कबूल कर लेते हैं, यानी दीन को बेच देते हैं, दुनिया का नफा कमाने के लिए दीन को भूल जाते हैं। आपको हकीकत यह है कि जो लोग उन बातों को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में उतारी और उसके बदले में दुनिया की बहुत थोड़ी कीमत कबूल कर लेते हैं, वो अपने पेट में सिर्फ दोजख की आग भरते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ना उनसे बात करेगा और ना उन्हें पाकीज़ा बनाएगा। बात करना तो वो है ना, अल्तफात, प्यार, यानी आप किसी से बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि प्यार और मोहब्बत की बात। और ये जो बनी इसराइल थे, इनके तो अंबिया में से हजरत मूसा तो अल्लाह से, उनको कलाम अल्लाह कहते हैं, उन्होंने अल्लाह से कलाम किया था। तो उनको तो बहुत उनको तो फजीलत मिली थी, उनका तो रुतबा बुलंद किया था अल्लाह ने, कलाम किया उनके अंबिया के साथ। तो उन्हें तो चाहिए था कि वो अपनी बहुत तैयारी रखते इसके लिए, और अल्लाह ताला का जाके जब दीदार करते तो उनसे कलाम करने की तैयारी करते। लेकिन अल्लाह ने उन्हें बता दिया कि दुनिया में तुमने मेरे कलाम किए हुए अंबिया की जो जिस तरीके से उनको रिजेक्ट किया और उनको फॉलो नहीं किया, तो अब आखिरत में भी तुमसे अल्लाह ताला की कोई बातचीत नहीं होगी। यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही और मग़फ़िरत के बदले अजाब खरीदा, यानी हिदायत के बदले गुमराही को तरजीह दी और मग़फ़िरत, अपनी माफी हो जाने के बदले अजाब को खरीद लिया, यानी उन्होंने इसके लिए अजाब को प्रेफरेंस दी। कहा, दोजख के मामले में ये कितने जरी हैं, यानी ये बात की है ना अल्लाह ताला ने, ये इजहार ताज्जुब भी है, और इसके साथ जो उनकी दीदा दलेरी है ना, उसको अल्लाह ताला बयान करते हुए कह रहे हैं, सो दोजख के मामले में ये कितने जरी हैं कि इन्होंने अजाब को तरजीह दे दी है मगफरत पे, और गुमराही को तरजीह दे दी है हिदायत पे। ये कितने जरी, कितने दीदा दिलेर और कितने बिगड़े हुए लोग हैं। ये इसलिए होगा, यानी इनको कहा, सो दोजख के अजाब के मामले में ये कितने जरी हैं, और इन्होंने अजाब खुद खरीदा है। इसके आगे फरमाया कि जो ये अजाब का मामला अल्लाह ताला इनको बता रहे हैं, इनके हवाले से बताया कि अजाब का सबब ये है, ये इसलिए होगा कि अल्लाह ने अपनी ये किताब कौले फैसल के साथ उतारी है। कहा कि यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो अजाब इन्होंने समेटा है ना, इसकी वजह ये है कि मैंने इन्हें वाज़ेह तौर पे इस कुरान में तमाम हिदायत दे दी थी, बिल्कुल क्लियर कट हिदायत दी थी, लेकिन फिर भी ये उसमें इख्तिलाफ करते रहे, कड़हुज्जतियां करते रहे, बहसें करते रहे, बगैर वजह के बातें करते चले गए। क्यों? ये अपनी जिद में बहुत दूर निकल गए थे। यानी ये ऊपर जो अहकाम का बाब है, इसमें सबसे पहले तौहीद के बारे में बात की अल्लाह ताला ने, और उसके हवाले से रहनुमाई की। अब तौहीद के बयान के बाद उसके जो लवाजमात हैं, उसके जो समरात हैं, जो यानी आगे तौहीद के नतीजे में जो चीजें आपको फॉलो करनी हैं, उनके हवाले से अल्लाह ताला जो हैं वो बयान कर रहे हैं। जैसे तौहीद के बाद ईमान, इन्फाक, यानी आपने लोगों में जो बांटना है, इन्फाक का मतलब होता है अल्लाह की राह में खर्च करना, और अकामत सलात या अदाए ज़कात या इफ़ाए अहद और सब्र, ये बड़ी चीजें जो थी, ईमान के तकाजे थे जिनसे ईमान नजर आता है, जिससे तौहीद जब आपके दिल में बस जाता है और ईमान आपके वजूद का हिस्सा बन जाता है, तो फिर ये चीजें खुद ब खुद
جیسے ایک درخت کے اوپر، درخت ایمان کا درخت ہے تو اس کے اوپر پھر برگ و بہار آتے ہیں، پھول پھل آتے ہیں، تو وہ پھول پھل کیا ہیں، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے بیان کیے. فرمایا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے وفا کا حق مذہب کی کچھ رسمیں پوری کرنے سے ادا ہو جاتا ہے. یعنی عام طور پر یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی جاؤ جا کے مسجد میں چڑھاوا چڑھاؤ، اس کو چادر دے دو، اس کو یہ چیز اس کی پوری کر دو، یا کوئی منت مان لو. اس طرح کی باتیں کر کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مذہبی ہیں، ہم نے مذہب کا حق ادا کر دیا. کچھ رسمی ہیں جو ہم نے ادا کر لی، جو کہ ایکچولی اس کی روح سے خالی رسمیں ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے وفا کا حق مذہب کی کچھ رسمیں پوری کر دینے سے ادا ہو جاتا ہے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری، یہاں پہ جو اس کے لیے لفظ آیا ہے وہ لیسل بر ہے نا. بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، تقوی، اچھائی، خوبی. تو اس کے لیے یہاں پہ جو بن رہا ہے اس کا ریفرنس، اس میں بہترین لفظ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ وفاداری کا لفظ ہے. یعنی اللہ کے ساتھ ہم نے نیکی تو ہم خود کرتے ہیں نا اپنے لیے اور لوگوں کے لیے، تو اللہ کے ساتھ جب ہم خود نیکی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کے ساتھ وفاداری کر رہے ہوتے ہیں. تو کہا کہ کچھ رسمیں ادا کر دینے کا نام مذہب نہیں ہے، اور کچھ رسمیں ادا کر دینے کا نام وفاداری نہیں ہے، کچھ رسمیں ادا کر دینے کا نام اللہ سے تعلق نہیں ہے. بلکہ کہا کہ اللہ کے ساتھ وفاداری کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ وفاداری صرف یہ نہیں کہ تم نے نماز میں اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا ہے. یہ اصل میں اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، بلکہ وفاداری تو ان کی وفاداری ہے جو پورے دل سے اللہ کو مانے. اور کہا اور قیامت کے دن کو مانے. وفاداری کرنی ہے نا تو مان لو کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک دن تم سب کو اکٹھا کرنا ہے، تم سب اس دنیا میں آئے ہو، تم سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تم سب نے میرے پاس آنا ہے. تو جس دن تم نے میرے پاس آنا ہے اس دن قیامت میں نے برپا کرنی ہے. اس قیامت کو مانو اور اس کی کتابوں کو مانے. تو کہا یہ ساری چیزیں مانے، اور پھر ساتھ مال کی محبت کے باوجود اسے قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے پر خرچ کریں. مال بڑی انسان کی کمزوری ہے. مال انسان کو بہت ڈی ٹریک کر دیتا ہے. تو مال اور اولاد، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں جس کی محبت انسان کو ڈی ٹریک کرتی ہے. تو یہاں پر بتایا کہ ہاں تمہیں مال کی محبت ہوگی، لیکن اس مال کی محبت کے باوجود اپنے قرابت مند سلسلہ بائی سلسلہ بتایا کہ کس کا حق پہلے ہے. 1 2 3 کر کے جو لسٹ یہاں بتائی ہے اسی حساب سے آپ نا اپنا جو مال ہے اس کو خرچ کریں، اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں خرچ کریں. یہ گردنیں چھڑانے سے مراد ہے غلام آزاد کروانے. غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے ان کے مالکوں کو پیسے دے کے ان سے غلامی سے نجات کروائی جاتی تھی. آپ کو پتہ ہے نا کہ غلامی جو ہے اس کو گریجولی اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، کیونکہ یہ اس زمانے میں جو گھروں میں ایسے ہی تھی جیسے آج کل ہم سود اور بینک کا کاروبار کرتے ہیں، ہم بینک کے علاوہ چل ہی نہیں پاتے، بالکل اسی طرح اس زمانے میں غلام بھی ہوتے تھے. تو ان کی گردنیں چھڑانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی راہ میں خرچ کریں. اور کہا اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. پھر اس کے بعد کہا اور وفاداری تو ان کی وفاداری ہے. یہ سارا کچھ کر لیا، پھر بھی اگلا جو سٹیپ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وفاداری تو ان کی وفاداری ہے کہ جب عہد کر بیٹھیں تو اپنے اس عہد کو پورا کرنے والے ہوں. یعنی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد، یہ سارے اعمال جو بتا دیے وہ کرنے کے ساتھ کیا امپورٹنٹ چیز بتائی کہ جو تم نے عہد کر لیا ہے نا اس عہد کو پورا کرو. اور بالخصوص ان کی وفاداری ایک تو یہ ہے کہ وہ عہد پورا کرنے والے ہوں، اور اس کے ساتھ بالخصوص خصوصی طور پہ بتایا اور کون سی بات ہے جو آپ کی وفاداری کے اوپر مہر ثبت کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو تنگی، بیماری اور جنگ، ان کی بالخصوص ان کی جو تنگی اور بیماری میں اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہیں.
یعنی جو اللہ کے ساتھ اپنی وفا میں، عہد وفا میں سچے، اور یہی ہیں جو فی الواقع پرہیزگار ہیں۔ اس کے بعد اب معاشرے کے لیے حکم جو ہے، یہ انڈیویجول لیول پہ آپ کے جو احکامات ہیں نا، جن کو آپ نے سب نے خود بھی کرنا ہے، اور سوسائٹی میں بھی، من حیث سوسائٹی بھی اس کو روبہ عمل کروانا ہے۔ اب پرٹیکولر سوسائٹی میں رہتے ہوئے کچھ معاشرتی حکم ہیں جن کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فرمایا، ایمان والو، تم میں جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کا قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے، اس طرح کہ قاتل آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد، غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام، عورت ہو تو اس کے بدلے میں پھر وہی عورت۔ یہ بہت اہم چیز تھی، اس سوسائٹی میں تو بہت ہی اہم تھی۔ تو اس میں قصاص کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے اس کے نقش قدم پر چلنا، یعنی اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا تو اس غلط کام کو اس کے انجام تک پہنچانا۔ تو جو کوئی مجرم ہے تو اس مجرم کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے جیسا کہ اس نے جرم کیا ہے۔ کہا کہ پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی جائے تو اس کی یہ رعایت تم قبول کر سکتے ہو۔ یعنی قتل کا بدلہ جو ہے وہ ہے تو قتل، اسی بندے نے جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے گا، جس نے یہ زیادتی کیا اس کے ساتھ وہی زیادتی کی جائے گی۔ لیکن اگر جس نے قتل کر دیا، جس کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور جس کا بندہ قتل ہوا، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ پیسے دے کے جان چھڑا لی جائے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کہا کہ یہ رعایت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے، اور جو کچھ بھی خون بہا ہو وہ خوبی کے ساتھ ادا کر دیا جائے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک قسم کی رعایت اور تم پر اس کی عنایت ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے قیامت میں دردناک سزا ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ جب تم یہ کرو گے نا تو تم اصل میں صحیح کام کرو گے، اور جب صحیح کام کرتے ہیں تو وہ اصل میں معاشرے کی نشو و نما ہوتی ہے، معاشرہ پنپتا ہے، ورنہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ قصاص میں زندگی ہے عقل والو، تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرتے رہو۔ تو